أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء، إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صلوات. حضرات، ایک خصوصی گزارش کی گئی ہے، لہذا اس حکم کی تعمیل میں عرض کروں. آغاز گفتگو پر ہی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مومن مرحوم سید طفیل حسین کاظمی، مومن مرحومہ زوجہ سید طفیل حسین کاظمی اور مرحوم سید رضا حسین کاظمی ولد سید طفیل حسن کاظمی جن کا ابھی انتقال ہوا، مرحوم سید سبطین عباس کاظمی اور یہ مرحوم بچہ سید نادے علی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ قل هو اللہ احد لم یلد كذلك اللہ الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات. عزیزان گرامی، ہماری تمام تر عبادات کا ایک مقصد ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے، روزے رکھتے ہیں اسی غرض کے لیے، اعمال حسنہ بجا لاتے ہیں اسی غرض کے لیے، اور وہ ہے قربتاً الی اللہ، کہ ہم کو رب العزت کی قربت مل جائے. قربتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قربت مکانی ہے اور ایک قربت زمانی. قربت مکانی وہ مکان جہاں اللہ ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں. قربت زمانی وہ زمانہ جہاں اللہ ہو ہم اس کے قریب ہو جائیں. کوئی مکان ایسا نہیں جہاں اللہ نہ ہو اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں اللہ نہ ہو. دوسری بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایسے کام کرو جن سے اللہ راضی ہو جائے.
بڑی معراج ہوتی ہے یہ کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے۔ سورہ بینہ کی آخری آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صاحبان ایمان کون؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہو گیا؟ اس کا کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے نا، ہمیں کیسے معلوم؟ تو عزیزو، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا تو دو کیفیتیں ہیں۔ ہمارا پروردگار وہ ہے جو ان کیفیتوں کا خالق ہے، یعنی کیفیتیں نہ تھیں مگر وہ تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ سے راضی ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے؟ آپ کے پاس آ کر کوئی بیٹھا، تھوڑی دیر گفتگو کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو آپ نے کہا بھئی کیا بات ہو گئی؟ آپ خفا معلوم ہو رہے ہیں، آپ ناراض معلوم ہو رہے ہیں۔ یا آپ کو کوئی آدمی نظر آیا تو آپ نے کہا بھئی کیا بات ہو گئی؟ آپ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آج آپ بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ راضی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ناراض ہے؟ ماشاءاللہ بھی آپ کے حشاش بشاش چہرے ہیں، لیکن یقین جانیں اگر میں 2 گھنٹے تک مجلس پڑھتا رہوں تو 2 گھنٹے کے بعد آپ کے چہروں کا یہ رنگ نہیں ہوگا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں تھک جاؤں، یہ مثال دی ہے میں نے مثال دی ہے قبلہ۔ اچھا، اسی طرح اگر میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں، دیکھیے ماشاءاللہ آپ کا ذوق سماعت میں پہلے روز ہی سے اس کا معترف ہوں۔ جب پہلے روز میں نے کہا تھا تو ایک دوست نے وہاں سے آواز دی تھی، اور ابھی ہمارے بزرگ نے، ہمارے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن آپ مطمئن رہیے میں نہیں پڑھوں گا 2 گھنٹے۔ لیکن آپ سے یہ عرض کروں کہ یعنی ہم چہرہ دیکھ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ معلوم یہ کرنا اللہ راضی ہے یا ناراض، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب راضی ہوئے تو چہرے پر ایک رنگ، ناراض ہوئے چہرے پر دوسری کیفیت۔ کیفیتوں کے آنے اور جانے سے تغیر واقع ہوتا ہے، تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جس کی ذات میں تغیر ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا کمال یہ کہ اس کا کوئی ایسا چہرہ نہیں جس میں تغیر ہو۔ ہماری مجبوری یہ کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اللہ راضی ہے یا ناراض۔ اس کا کمال، ہمارا نقص، رب العزت نے انسانوں کی اسی مجبوری کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی روز تخلیق کائنات کے آغاز پر کچھ چہروں کو اپنا چہرہ بنا کر پیدا کر دیا۔ ان چہروں کو دیکھتے رہنا، اگر یہ راضی ہوں تو وہ راضی۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے اس نے اپنے خلیفۃ اللہ کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا اس واقعے کی۔ شیطان نے خلیفۃ اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کیا، انکار کر دیا، ہے نا؟ قرآن گواہ ہے۔ سچ بتانا، کیا وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا تھا؟ توحید کا جذبہ تو اس میں بدرجہ عتم تھا کہ پروردگار تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے غیر کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اب تک جو معلم ملکوت بن کر، مقدس بن کر فرشتوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا یا نہیں؟ ایک لمحہ آپ کو روک رہا ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوا تھا فرشتوں کی صحبت میں، دل میں کیا تھا اب تک پتہ نہیں چلا، لیکن جیسے خلیفۃ اللہ کا اعلان کیا
اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باطل حق کی صحبت میں، حق کے ماحول میں، حق کی صفوں میں چھپ کر بیٹھا ہو تو جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا اعلان ہوتا ہے شیطان پہچانا جاتا ہے، ابلیس پہچانا جاتا ہے، راندے درگاہ ہو گیا۔ اچھا، اگر یہ بات آپ تک پہنچا سکا ہوں تو اب آپ سے کہتا ہوں، خیر کی بنیاد یہ نہیں ہے، ان کے جملے کو برداشت کر جائیے گا، خیر کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کون مانتا ہے، بنیاد حق یہ ہے اللہ کو کس ذریعے سے مانتا ہے۔ چلیے ذرا قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ کیا اس دنیا میں کسی مخلوق نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا؟ پرانی جو تہذیبیں دریافت ہوئیں ان کی عمارتوں میں، ان کے آثار میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے، معابد کے، عبادت گاہوں کے جو ہے آثار موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ ہاں، ہر ایک کا اپنا اپنا تصور ہے، بس ایک ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کیونکہ مجلس ایک نوجوان ماتمی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو ایصال ثواب اس طرح ہونا چاہیے کہ ذکر اہل بیت کا ہو جائے لیکن ذکر قرآن سے ہو جائے، تاکہ قرآن کا ثواب بھی ملے اور ذکر اہل بیت کا ثواب بھی ملے۔ امام فرماتے ہیں کہ چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے بھی ڈنک موجود ہے، کیوں؟ اس کے اپنے ڈنک جو ہیں، تو ہر آدمی اللہ کو قیاس کرتا ہے اپنے، ٹھیک ہے؟ وہ ابن تیمیہ نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں ممبر کے ایک زینے سے دوسرے زینے پر آتا ہوں، اس طرح اللہ بھی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر آتا، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیے یہ بات ایسی ہے کہ جس کو سن کر آپ کے چہروں پر تبسم آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جن پر گریہ کرنا چاہیے ملت کو۔ مثلا رسول اللہ معراج پر کیوں گئے؟ میں نے بات قربت سے شروع کی تھی، رسول اللہ معراج پہ کیوں گئے بھائی؟ اللہ سے ملنے گئے۔ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہو تو آپ ٹیکسس تشریف لائیں گے، مجھے آپ سے ملنا تھا، حاضر ہونا تھا، تو میں نیو یارک آ گیا۔ کیوں میں یہاں آیا اور آپ کو مجھ سے ملنے کے لیے ٹیکسس کیوں جانا پڑے گا؟ اس لیے کہ میں جب ٹیکسس میں ہوں تو یہاں نہیں ہوں، میں آپ سے ملنے یہاں آیا اس لیے کہ آپ نیو یارک میں ہیں، ٹیکسس میں نہیں ہیں۔ اللہ سے ملنے وہاں گئے، اس کا مطلب اللہ وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ کہ اللہ تو ہوتا ہی وہاں ہے جہاں محمد ہو، تو یہ کہاں سے لائے بھائی کہ اللہ سے ملنے گئے تھے؟ خدا کی قسم، اس سے بڑی توحید کی توہین اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس پہ لگاؤ 295C، یہ توہین ہے، توحید بھی ہے اور توہین رسالت بھی ہے۔ رسول اللہ کو ملنے گئے تھے اور وہ اللہ نے خاطر کی تھی۔ اب جو کچھ کہا گیا ہے آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے، میری عادت نہیں ہے ممبر سے نہ شعر پڑھتا ہوں اور بڑی سنجیدہ گفتگو کی کوشش کرتا ہوں قرآن مجید کے ساتھ کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا، جب اللہ سے ملنے گئے تو واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ سے ملنے گئے تھے، اللہ کیسا ہے؟ جی آپ غضبناک ہوئے، آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میں اللہ سے ملنے گیا تھا؟ میرا اللہ بلند ہے اس امر سے کہ اس کو دیکھا جا سکے۔ پھر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں قرآن مجید کی طرف، سورہ آل عمران ہے، آیت کا نشان 83 ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔
جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے. وہ الیہ یرجعون، اور پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. تم یہ تسبیح پڑھ کے نماز پڑھ کے بڑا احسان کر دیتے ہو. اس کائنات میں یسبح للہ، یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سورہ بنو اسرائیل 44ویں آیت. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. اچھا بھائی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اللہ سے ملنے گئے تھے، اللہ کیسا ہے؟ آپ غضبناک ہوئے. فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ میں اللہ سے ملنے گیا تھا؟ میں اللہ سے ملنے نہیں گیا تھا، میں آیت اللہ سے ملنے گیا. توجہ رہے، میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے جا رہا ہوں. سورہ بنو اسرائیل ہے، پہلی آیت ہے. اس کو سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. پڑھتے ہیں آیت. سبحان الذی، سبحان الذی. جب آپ خوش ہوتے ہیں کسی کی بات سے، میرے کسی جملے سے، تو آپ کا جو اظہار ہوتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے ہوتا ہے. کوئی اتنی بڑی بات ہونے لگی ہے کہ پروردگار خود سبحان اللہ سے بات شروع کر رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قابل تسبیح ہے وہ، بزرگ و برتر ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا. جب آپ سفر کرتے ہیں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اوریجن کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہاں سے ٹریول شروع کیا، نیو یارک سے جانا ہے آپ کو کربلا معلیٰ، تو اوریجن نیو یارک، ڈیسٹینیشن کربلا. حضور کا ہے سفر معراج، ایک ہوگی اوریجن، ایک ہوگا ڈیسٹینیشن. اوریجن کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اوریجن ہے مسجد حرام. ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. یہ ہے سفر معراج. رسول اللہ کہاں سے کہاں تک گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیسے جا سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا لوگ، کیسے جا سکتے ہیں؟ موسیٰ کیسے جاتے تھے کوہ طور پر؟ اس پہ تو آج تک نہیں پوچھا وہ کیسے جاتے تھے. عقل مسلم اتنی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم لے گئے اپنے عبد کو معراج پر، یہ پروں والا گھوڑا بنا لیتے ہیں. بھائی جبریل امی کتنی بار آتا تھا، براق پر بیٹھ کے آتا تھا. یہ سمجھے ہی نہیں براق کیا ہے. دیکھیے پھر بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کیسے گئے؟ کیسے ممکن ہے اتنی جلدی جائیں اور اتنی جلدی آئیں؟ ہیں سارے سوال، اور سارے ہی اپنی اپنی جگہوں پر ویلڈ سوال ہیں. لیکن اس کے لیے سوال ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتا. میں کہوں نا میں آسمان پہ گیا تو شک کرو، لیکن اگر پروردگار کسی کے لیے فرمائے میں لے گیا تو پھر شک کیوں ہو رہا ہے کہ کیسے گئے کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے ہم لے گئے اپنے عبد کو سیر کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اوہ پھر ایک مسئلہ سامنے آیا. اتنی جلدی گئے، کتنی جلدی گئے؟ پورا معراج بھی نہیں پڑھوں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن بس تھوڑے سے گوشے جو عام طور پر نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں. تشریف لے گئے، تشریف لے آئے، زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا. ٹھیک ہے، اتنی جلدی زنجیر در بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا. حضور گئے بھی، حضور آئے بھی. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں. اس دور میں اگر نہ سمجھ پاؤ تو پھر کب سمجھو گے؟ میں نے ایک لیٹر لکھا، لفافے میں رکھا، اوپر ایک
40 سینٹ کا اسٹیمپ لگایا اور ہم نے کہا جاوید بھائی اس کو ذرا آپ ہماری طرف سے میل کریں. انہوں نے جا کے لیٹر باکس میں میل باکس میں ڈال دیا. انہوں نے کہا میں نے ڈال دیا مولانا. میں نے اسی وقت فون کیا ٹیکساس. خط ملا؟ کون سا خط؟ میں نے کہا ابھی تو بھیجا جاوید بھائی کے ذریعے. جاوید بھائی نے نہیں ڈالا. میں نے کہا جاوید بھائی نے ہو سکتا نہ ڈالا ہو, مجھ سے کہہ دیا ہو. استغفر اللہ, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا تو جاوید بھائی نے ڈالا تھا خط. اب جب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بھئی خط ملا نہیں ملا, اس نے کہا کہ بھئی آپ نے کب ڈالا؟ میں نے کہا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے. کہا تو عجیب بات ہے, کچھ وقت تو دو. آپ کی خام خواہ کیوں شک کر رہے ہیں جاوید انکل پہ؟ انہوں نے ڈالا ہے لیکن ٹائم لگے گا. آج ڈالا ہے, کل یا پرسوں لیٹر ملے گا. ٹھیک ہے جناب, یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. اب میں نے ایک ای میل لکھا, ٹیکسٹ میسج لکھا, ایس ایم ایس لکھا, ادھر بھیجا اور ادھر میں نے دیکھا کہ اس نے بتا بھی دیا کہ میسج ہیز بین سین. یہ فوراً کیوں دیکھ لیا؟ خط کے جانے میں دیر کیوں لگتی ہے؟ یہ میسج فوراً کیوں پہنچتا ہے؟ کہ اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. جو چیز ہوا پہ جائے, جو چیز فضا میں جائے, اس میں اور جو چیز خاک پہ جائے دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو خاکی راستے سے جائے ٹائم لگتا ہے, جو نوری راستے سے جائے وقت نہیں لگتا. ہواؤں کے دوش پر پھیلے ہوئے انٹرنیٹ اس امر کی دلیل ہے, نور پر ہونے والا سفر وقت کا محتاج نہیں ہوتا. وہ وقت کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ تمہارا عالم الگ, اس کا عالم الگ. چلیں ایک مثال یہ بھی سنیے. اور یہ اشارہ دیا تھا چند دن پہلے مجلس ایصال ثواب میں, لیکن آج بھی چونکہ میں نے کہا کہ ایک مومن کی مجلس ہے, ذرا اس بات کو ذرا سمجھو اور پھر آپ پہچانیں گے کہ ایک مومن کی حیات کیا ہوتی ہے, مومن کی موت کیا ہوتی ہے. اچھا سنو بھائی, سورہ زمر ہے 39واں سورہ 42ویں آیت. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تمہارے نفسوں کو وصول کرتا ہے موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا, اور اس وقت جب تم سو رہے ہوتے ہو. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جن کا وقت موت آ جاتا ہے ان کی روح کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور جن کا باقی ہوتا ہے نا ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. یہ عالم ہے نیند کا, یہ عالم ہے نیند کا. نیند میں بھی خواب دیکھتے ہو اور چلتے پھرتے بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے, اور خواب سونے کی حالت میں آپ ڈریم خواب کی شکل میں دیکھتے ہیں. اچھا جب آپ زندگی میں کسی کو دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ سوتے ہیں تو آنکھیں بند, دیکھتے جب بھی ہیں. اب کس چیز سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس پاکستان چلا گیا. خواب میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا, ہاتھ بھی ملایا, خدا حافظ بھی کہا, سلام علیکم بھی کہا. زبان میری بستر پر, ہاتھ میرا بستر پر, آنکھ میری بند. یہ دیکھ کون رہا ہے؟ ابھی بیٹھا ہوں نا میں, تو سامنے دیکھ سکتا ہوں میں, میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا. آپ بیٹھے ہیں, آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ سکتے. نہیں 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 نہیں, اگر آ کر یہاں پر کوئی جیپنیز لینگویج میں بات کرے تو آپ کا نہیں پتا, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم مادے کی قید میں ہیں ہم وقت میں محدود ہیں. جب مادے کی قید سے آزاد ہوتے ہیں تو ہمارا نفس پھر سمتوں کا محتاج نہیں ہوتا. آنکھوں سے دیکھوں تو صرف اسے دیکھوں جو سامنے ہو, خواب میں اس کو بھی دیکھ لوں جو میرے ملک میں بھی نہیں ہے.
کیونکہ اب میں مادے کی قید سے آزاد ہو چکا ہوں. مادے کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ہم فاصلوں کے، وقت کے، جغرافیے کے، زمانے کے محتاج نہیں ہوتے. بھئی اس زندگی میں کسی کے سامنے آپ اس زبان میں بات کریں جو اس کو نہیں آتی، خاموش رہ جائے گا. لیکن موت کتنا بڑا جوہر ہے کہ پنجابی، اردو، گجراتی، انگریزی بولتے ہوئے مرتا ہے، اور مرنے کے بعد تم عربی میں تلقین پڑھتے ہو، وہ سمجھتا ہے. بڑا عجیب جملہ ہے. علامہ ناصر الدین طوسی نے کہا، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ انسان کی کا جو نالج ہے یہ ناقص کیوں ہے؟ اس لیے ناقص ہے کہ یہ مادے کا اثیر ہے. مادہ یہ عالم عناصر، مٹی، پانی، ہوا، جب یہ مادے سے آزاد ہوتا ہے اس کا علم وسیع ہو جاتا ہے. ہم مجبور، ہم محدود، چونکہ مادے میں قید ہے. مادہ کیا کرے گا؟ سامنے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، رائٹ پہ نہیں دیکھ سکتا، لیفٹ پہ نہیں دیکھ سکتا. وہی سن سکتا ہوں جو اس حال میں ہے، جو اس روم میں ہے. باہر کیا ہو رہا ہے میں نہیں سن سکتا، اس لیے کہ مادے کا لیکن جب کوئی مر گیا، قفص عنصری کا پنجرہ ٹوٹ گیا، اب سب کچھ سن سکتا ہوں، سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. تو ہم مجبور ہیں، ہم محدود ہیں، ہم زمانے کے بعد بنے، عناصر کے بعد بنے. پانی پہلے، ہم بعد میں. مٹی پہلے، ہم بعد میں. چونکہ بعد میں بنے لہذا ہمارا علم ناقص ہو گیا. اگر کوئی ایسا مل جائے کہ مٹی نہ تھی اور وہ تھا، پانی نہ تھا وہ تھا، ہوا نہ تھی وہ تھا. بھائی نہیں، موت نہ تھی وہ تھا. ہمیں موت کیوں آتی ہے بھائی ہمیں موت اس لیے آتی ہے. سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو خلق کیا. کیا مطلب ہے؟ موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق. بھائی ٹھہر جانا یہاں پر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا حیات و موت کو خلق کیا. توجہ بھائی توجہ. موت و حیات کو، حیات اور موت نہیں، موت و حیات. فرق کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے معمولی سی بات ہے. نہیں، دیکھیے گا، الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے اس کے معنی کی دنیا وسیع ہو جاتی ہے. موت پہلے، حیات بعد میں. پہلے ہونے کی وجہ سے موت کو زندگی پر قابو ملتا ہے. نہیں، بات میں نہیں سمجھا سکا. موت حیات پر غالب آ جاتی ہے کیونکہ موت پہلے ہے. دوسرے معنوں میں جو پہلے ہوتا ہے وہ دوسرے پر حاکم ہوتا ہے، بعد میں آنے والا محکوم ہوتا ہے. کیوں واجب کیا تم پر ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ ناراض ہوں تو جنت کی بو موشام میں نہیں آ سکتی. ماں باپ تم سے پہلے ہیں، لاکھ کتنی خدمت کر لو تم ان سے پہل نہیں چھین سکتے. وہ پہلے ہے نا، تو موت پہلے ہے. ٹھیک ہے تو عزیزو، ماں باپ تم سے پہلے، تم ماں باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر کوئی ایسا ہو جو ماں باپ سے بھی پہلے ہو، جو دنیا میں ہر مخلوق سے پہلے ہو، اس پر سبقت کر کے جنت کی تمنا کیسے رکھ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے جناب. اچھا، تو موت پہلے، حیات بعد میں. تو موت حیات کو آ لیتی ہے، موت حیات پر قابض ہو جاتی ہے، موت حیات پر غالب ہو جاتی ہے. والذی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا. موت ہو گئی مخلوق، لیکن موت اول مخلوق نہیں ہے. موت اول مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے، اول مخلوق نہیں. اول مخلوق کون ہے؟ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا. میں نے کیا کہا؟ جو پہلے ہے بعد والے پر غالب. محمد پہلے، موت بعد میں. تو موت محمد کو نہیں آ سکتی، محمد موت پر قابض ہے. اسی لیے فرمایا، اسی لیے فرمایا. اللہم صلی علی محمد.
سورہ انفال کی 28ویں آیت دیکھنا بھائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اگر چاہتے ہو زندگی ملے تو محمد کی آواز پر لبیک کہا کرو. کیوں؟ وہ تمہیں زندگی دے گا. جو زندگی دے گا وہ جبھی زندگی دے سکتا ہے زندگی اس کے پاس ہو. بھائی آپ کو افطاری بانٹنا ہے، افطاری ہوگی تو بانٹو گے نا. اچھا، اور آپ کو بانٹنے کا اختیار ہوگا تبھی بانٹ سکو گے. محمد کے پاس زندگی ہے تبھی بانٹتا ہے، زندگی کو بانٹنے کا اختیار ہے تبھی دیتا ہے. اور یہی وہ اختیار ہے جس کا فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو واپس لاؤں. دیکھیے ابھی میرے پاس تقریباً 10 منٹ اور ہیں. ہے نا موڈ آپ کا، مزاج ہے سننے کا؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ واضح بلند. اچھا کیا ہوا بھائی؟ کیا بات ہم کر رہے تھے؟ اور بات میں نے آپ سے عرض کیا، میں نالائق آدمی اس لحاظ سے میں جو ہے نا مسودہ نہیں ہوتا، میں آپ کی گفتگو سے آگے بڑھتا ہوں. تو اس لیے بات کر رہا تھا میں ابھی معراج کی. جی تو انہوں نے کہا بھائی کیا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ کو دیکھنے نہیں گئے تھے. ہم کس کو دیکھنے گئے تھے؟ آیت اللہ کو دیکھنے گئے تھے. اب پڑھیے آیت. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم لے گئے، کیوں لے گئے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم محمد کو اپنی آیتوں میں سے کچھ دکھائیں. معراج سمجھ میں آئی آپ کے؟ معراج اللہ کو دیکھنے کا سفر نہیں ہے، اللہ کی آیت کو دیکھنے کا سفر ہے. ٹھیک ہے جناب، آیت آگے جا رہی ہے، میں یہیں رک رہا ہوں. لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے. تبھی جی ہاں. لیکن آیت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے. یہ آیت نہیں ہے. آپ کہتے ہو اس کو آیت، لیکن یہ آیت یہ نہیں ہے. آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کا مطلب ہے نشانی. نہیں، نشانی بھی شاید مکمل ترجمہ نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں آیت کسے کہتے ہیں. آیت کہتے ہیں کوئی ایک ایسا اشارہ جس سے کوئی پہچانا جائے. آپ لوگ مجلس کے بعد سیف ڈرائیونگ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے گھروں کو جائیں گے. لیکن اگر کسی سڑک پر مڑتے ہوئے تم یہ دیکھو کہ ایک نوجوان سرخ جھنڈا لیے ہوئے کھڑا ہے اور لہرا رہا ہے، کیا مطلب سمجھو گے؟ کہ آگے کہیں خطرہ ہے. آپ یہ نہیں سوچیں گے یہ جھنڈے کا رنگ جو ہے گہرا سرخ ہے، ہلکا سرخ ہے، کپڑا سلک ہے، کپڑا کاٹن کا. نہیں، آپ بس دیکھیں گے جھنڈا، آپ کہیں گے بھئی ادھر نہیں جانا، خطرہ ہے. وہ اچھا اشارہ کر رہا ہے. آپ نے خطرہ نہیں دیکھا، دیکھا جھنڈا، پہچانا خطرہ. یہ جھنڈا ہے نشانی. یعنی جس کو دیکھ کر کوئی اندیکھا پہچانا جائے اس کو آیت کہتے ہیں. ایک ہے خطرے کی نشانی، ایک ہے اللہ کو پہچاننے کی نشانی. جس چہرے کو دیکھ کر اللہ پہچانا جائے وہ ہے آیت اللہ. جس کتاب کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہے کتاب اللہ. اب کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اپنے حبیب کو اللہ کی آیت دکھائی، آیتوں میں سے کچھ دکھایا. اب میں نہیں کہتا ذرا دیکھیے آیتیں تو اور سامنے آ رہی ہیں لیکن پھیلانا نہیں ہے مجھے یہاں پر. سورہ نجم، جی یہ ہے 53واں سورہ. کیا فرمایا؟ وما زاغ البصر وما طغى. نہ دل نے جھٹلایا نہ آنکھ نے دیکھنے میں غلطی کی. بڑی عجیب بات ہے بھائی. فرمایا کہ محمد قریب ہوئے، ٹھیک ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی جو کی، بتایا نہیں کیا کی، جو کی کر دی ہم نے وحی. اچھا
تو پھر کیا ہوا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کر دی، ہاں وہی ہے۔ دیکھ کر پہچانا اسی کو جاتا ہے جس کو پہلے سے دیکھا ہو۔ چلیے ایک مشکل ایک سوال اور حل کر دیتے ہیں آج کی اس گفتگو میں اٹھتے اٹھتے۔ پھر کہا ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى، جا کے دیکھنا بھائی سورہ نجم میں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے رب کی، اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ ابھی میں نے آیت کی کیا تعریف کی؟ جس سے کوئی پہچانا جائے۔ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ خود محمد ہے، لیکن یہاں محمد نہیں ہو سکتا، لیکن محمد تو دیکھنے والا ہے، جس کو دیکھا ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو مطلب صاف صاف ہو گیا بھائی، ایسی نشانی کو دیکھا جو رسول کے بعد اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایسا تو وہی ہو سکتا ہے یا رسول اللہ جس کی تینت اور آپ کی تینت ایک ہو، جس کی خلقت اور آپ کی خلقت ایک ہو، جس کا نور اور آپ کا نور ایک ہو۔ یہ تو وہی ہو سکتا ہے جس طرح اپنے لیے فرمائے اول ما خلق اللہ نوری، اس کے لیے فرمائے انا وعلی من نور واحد۔ اب خیر کی بنیاد یہ نہیں اللہ کو کون، اب کل یہاں سے شروع کروں گا، اللہ کو معاف کیجیے گا، کل تو جشن ہے، پرسوں کی تقریر میں۔ اچھا تو کیا ارشاد فرما دیا پروردگار عالم نے؟ اللہ کو ماننا یہ خیر و شر نہیں، اللہ کو کیسے پہچاننا، اپنے ڈھنگ سے پہچاننا، اپنے ممبر سے ایک زینے سے دوسرے ممبر تک آتے میں پہچاننا، یا اس کی بنائی ہوئی، اس کی منتخب کی ہوئی، اس کی بتائی ہوئی آیت کے ذریعے پہچاننا۔ اگر اس کی آیت کو چھوڑ کر پہچانو گے تو حشر وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا کہ سجدوں کے باوجود لعنتی ہو گیا۔ عجیب بات ہو گئی بھائی، لعنتی ہو گیا، بیٹھا کہاں ہوا تھا؟ فرشتوں میں، طوبہ بھی قریب، کوثر بھی قریب، سلسبیل بھی قریب، نہیں پروردگار بھی قریب، لعنت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ایک بات یاد رکھنا، جب لعنت آتی ہے نا تو پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ صحبت راستہ نہیں روکتی۔ اب کیسے بخشش ہوگی؟ اب یہاں روایت ہے جناب یہ روایت ہے بڑی محترم شخصیت کی جانب سے ملت اسلامیہ، کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکتا اگر علی کا دیا ہوا پروانہ نجات اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ محبت علی پاسپورٹ ہے جنت میں جانے کا۔ اب اگر جنت کا سودا کرنا ہے، بھئی دیکھیں نا، بہت سی چیزیں، بہت سی نیکیاں، لیکن اس جہاں سے اس جہاں تک کیسے بھیجو گے؟ بھئی اس ملک سے کسی ملک میں بھیجوانا ہے تو ضروری ہے کہ یا تو اس ملک کا کوئی ذریعہ وہاں ہو یا اس ملک کا کوئی ذریعہ یہاں ہو۔ تو بھئی اس ملک میں یعنی ہمارے عارضی فنا والے حیات سے وہاں بھیجوانا ہے جو عالم جاویدانی ہے، کوئی ایسا ہو جو یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو۔ محمد والے محمد وہ ہیں، یہ جہاں بننے سے پہلے بھی تھے، جہاں ختم ہو جائے گا وہ ہیں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ باقی رہیں گے، لہذا ان سے رابطہ کر لو۔ بس عزیزو، میں نے کیا کہا؟ علی کا دیا ہوا پروانہ جنت ہاتھ میں، اور جیسے ہی در جنت پہ جاؤ گے تو جنت کے دروازے پر دو شہزادے کھڑے ہوں گے۔ باپ کا دیا ہوا قبالہ جنت ہوگا، بچے شہزادے دیکھتے جائیں گے، جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ بس جب میں نے یہ پڑھا زبان سے ایک جملہ نکلا، مولا حسین آپ نہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ آپ نے تو کربلا میں بھی بہت زحمت کی تھی، صبح سے ظہر تک اور ظہر سے عصر تک میرا مظلوم امام کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاد دن بھر رہے، جب آئے کسی کا لاشا اٹھا کر لائے، جب آئے کسی کی سنانی لے کر آئے، یہاں تک گنج شہیداں آباد ہو۔
چمن زہرا تاراج ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رخصت ہو کر فرزند رسول مقتل میں آیا، میدان میں آیا، آواز دی حل من ناصری ینصرنا، حل میں مغیثی یغیثنا، ہے کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا، ہے کوئی بے کس کی فریاد کو پہنچنے والا؟ ایک جملہ بڑا دردناک ہے، اما من ذابی یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے حرم رسول سے مصیبت کے دفع کرنے والا؟ ذاکرین بیان کرتے ہیں ایک ملعون آگے بڑھا، کہنے لگا حسین تم بھی تھک چکے، ہم بھی تھک چکے، نہ خود کو زحمت دو نہ ہم کو زحمت دو، بس خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اتنا ہی کہا تھا نا، تو خیمے سے بہن کی آواز پہنچی شبیر کے کانوں میں، بھائی مارے تو جانا ہی ہے، ذرا اپنی شجاعت کے جوہر دکھا دے۔ بس میرے مولا نے تلوار نیام سے نکالی، میمنے پر حملہ کیا، میسرے پہ دے مارا، میسرے پہ حملہ کیا، میمنے پہ دے مارا، فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرائیں۔ حسین جنگ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جس کا علی اکبر جیسا بیٹا مار ڈالا گیا ہو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا قوت بازو عباس مار ڈالا گیا۔ اور جنگ کرتے کرتے جب فرات کے قریب سے گزرے، آواز دی عباس، بھائی کی جنگ دیکھی؟ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائیں، فوجوں نے آواز دی الامان یا اپنا رسول اللہ۔ بس آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس میرے حسین بس شجاعت دکھا چکے، بس اب میرے مولا نے صبر کی قوت دکھائی، تلوار نیام میں رکھی، قریب سے حملے شروع ہوئے، ایک پتھر پیشانی پہ لگا، ایک نیزہ سینے پہ لگا، برچیاں دل کے پار ہوئیں اور محمد کا نواسہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے پر جھومنے لگا۔ کہہ دیتے ہیں لوگ 1951 زخم لگے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ جتنی جگہ نگینے پہ ہوتی ہے نا، اتنی جگہ بھی میرے بابا کے بدن مبارک پر نہیں تھی جب زخم نہ آیا ہو۔ زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے کی زین خالی ہوئی اور زینب کو بھائی نظر نہیں آیا تو ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا سجاد تمہارے بابا نظر نہیں آتے؟ فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ خیمے کا پردہ اٹھا، سامنے دیکھا نوکے نیزہ پہ بابا کا سر۔ فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں وہ دیکھیے نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔